بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بیع العبد الزانی۔ یہ باب ہے زناکار غلام کی بیع کے جواز کے بیان میں، لیکن بیچنے والا اس کا عیب بیان کر دے۔ وقال شریح ان شاء رد من الزنا، اور حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زنا کی وجہ سے اگر چاہے تو واپس کر دے، یعنی خیار عیب خریدار کو حاصل رہے گا۔ حضرت قاضی شریح کے ارشاد کی تفسیر محمد ابن سیرین کے طریق سے یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص سے زانیہ باندی خریدی اور اس کا یہ عیب مشتری کو معلوم نہیں تھا، تو یہ قاضی شریح علیہ الرحمت و رضوان کی خدمت میں اپنا یہ معاملہ لے کر گیا، تو قاضی شریح نے فیصلہ فرمایا ان شاء رد من الزنا۔ حنفیہ کے نزدیک باندی میں زنا عیب ہے، غلام میں نہیں، اس لیے کہ باندی سے مقصود ہے استفراش اور طلب ولد، اور زنا اس میں مخل ہے، اور غلام سے مقصود ہے خدمت حاصل کرنا، اور زنا اس میں مخل نہیں ہے مگر جب کہ زنا اس غلام کی عادت ہو۔ ایسے ہی اگر باندی بنت الزنا ہے تو یہ بھی عیب ہے، اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر بالغہ باندی خریدی اور وہ بائع یا زنا کر چکی ہے، زانیہ تھی، تو مشتری کو خیار رد حاصل ہے، اگرچہ اس نے مشتری کے ہاں زنا نہ کی ہو، اس لیے کہ اگر وہ زانیہ ہے تو اس کی اولاد کے لیے آر لاحق ہوگی، لیکن مذہب یہ ہے کہ سارے عیوب کے لیے ضروری ہے کہ عیب تبھی ہوگا جب کہ وہ مشتری کے ہاں اس عیب والے کام میں مبتلا ہو، سوائے زنا کے باندی میں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثني سعید المقبری عن ابی ہریرہ انه سمع يقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب، ثم ان زنت فليجلدها ولا يسرب، ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی سعید المقبری نے، وہ
روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی باندی زنا کرے اور زنا کا ثبوت شرعی مل جائے تو اسے کوڑے لگوائے جائے، ولا یسرب، لیکن اس کے علاوہ اور طعن نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اگر پھر دوبارہ زنا کرے تو کوڑے لگوانے چاہیے، لیکن ولا یسرب، لیکن لعنت ملامت نہ کی جائے۔ پھر اگر تیسری بار بھی زنا کرے تو ایسی باندی کو بیچ دے، خواہ چاہے ایک ہی رسی کے بدلے کیوں نہ سہی۔ یعنی معمولی قیمت ہی میں کیوں نہ سہی، اس کو بیچنا پڑے لیکن بیچ دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زنا عیب ہے، اور یہ جو بیان فرمایا فتبین زنا، اس کا زنا ظاہر ہو جائے یا تو دلیل شرعی سے، یا اس کے حاملہ ہونے سے، یا اقرار سے۔ ولا یسرب کا مطلب یہ ہے کہ جو شرعی حد ہے کوڑے لگوانا، وہ کوڑے تو لگوائے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کو اذیت بالکلام نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور یا علامہ خطابی نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا ولا یسرب، صرف لعن طعن پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر حد لگوائی جائے گی۔ اگر تیسری مرتبہ وہ زنا کا مرتکب ہو جائے باندی تو اس کو بیچ دیا جائے گا، اگرچہ ایک بالوں کی رسی کے عوض کیوں نہ صحیح، یعنی معمولی قیمت ثمن ہی میں کیوں نہ صحیح، اس کو بیچ دیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زانی کی بیع جائز ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زنا باندی میں عیب ہے۔ البتہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک غلام میں عیب نہیں ہے، مگر جب کہ وہ زنا کا عادی ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زانیہ کو کوڑے لگوائے جائیں گے۔ اب رہا غلام اگر زنا کرے تو کیا زنا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے حق استرداد، حق رد حاصل ہو؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ زنا عیب ہے غلام اور باندی دونوں میں، اور یہ قول امام احمد کا ہے، اسحاق کا ہے، ابو ثور کا ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے ثمن میں نقص ہو وہ عیب ہے، اور حنفیہ نے یہ فرمایا کہ باندی میں عیب ہے، غلام میں نہیں۔ اور زنا اگر زانی کو حد لگائی گئی اور پھر زنا کا مرتکب ہو گیا تو دوسری حد لازم ہوگی چاروں ائمہ کے نزدیک۔ ہاں، الرجم میں سنساری کے لیے 7 شرطیں ہیں: آزاد ہونا، عاقل ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا،
اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ وطی کر چکا ہو، لڑکی ہے تو اس سے وطی کی جا چکی ہو۔ ساتواں یہ کہ وطی نکاح صحیح سے ہو، اور ساتویں شرط یہ ہے کہ حالت دخول میں وہ محسن ہوں۔ یہاں تک کہ اگر منکوحہ کافرہ یا مملوکہ یا مجنونہ یا صبیہ سے اگر دخول کیا تو محسن نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر شوہر غلام ہو یا نابالغ بچہ ہو یا مجنون ہو یا کافر ہو اور لڑکی مسلمان ہو، عاقلہ بالغہ ہو، تو بھی رجم نہیں ہوگا۔ اب رائے یہ کہ یہ کیسے متصور ہے کہ شوہر کافر ہو عورت مسلمان، تو اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں کافر ہوں اور بعد میں عورت نے اسلام قبول کیا اور اس شوہر پر اسلام قبول کرنے سے پہلے شوہر نے دخول کیا۔ اس سے بعض علماء نے یہ مستنبط کیا کہ بے غبن کے ساتھ جائز ہے، اس لیے کہ یہاں پر باندی کی بے تھوڑی سی ثمن میں ہو رہی ہے، اور علامہ قرطبی نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے استدلال، اس لیے کہ جس غبن کے بارے میں اختلاف ہے وہ مغبون سے جہالت کے ساتھ ہے، لیکن اگر بائع کو معلوم ہو کہ کتنے میں بیچا اور پھر قبضہ کیا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو بائع کے علم و رضا کے ساتھ ہے، اور یہ دراصل بعض ثمن کو ساقط کر دینا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فساق سے اختلاط ممنوع ہے، ان سے الگ رہنا چاہیے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی اکرم علیہ السلام نے بائع زانیہ باندی کے بیچنے کا حکم دیا، تو اگر یہ بیچنا اس سے ترک مخالطت کی وجہ سے ہے تو جو باندی کو خریدے گا اس پر بھی تو لازم ہے کہ اس سے بچے، تو اور اس پر بھی لازم ہے کہ زانیہ باندی سے دور رہے۔ تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اس زانیہ باندی کو رکھنا اس کے لیے تو ممنوع اور ناپسندیدہ ہو، اور یہ اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ زانیہ باندی کو بیچ کر اس پر راضی ہو جائے اپنے بھائی کے لیے جو خود ناپسند کرتا ہے؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ کہ شاید خریدار کی ہیبت کی وجہ سے یہ باندی زنا سے باز رہے، اور یا یہ باندی پاک دامن ہو جائے اس کے پاس جا کر، بہن طور کے خریدار اس کا نکاح کرا دے کسی دوسرے کے ہاتھ یا خود اس سے وطی کرے، اور اس کے وطی کرنے کی وجہ سے باندی زنا سے محفوظ رہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحسن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بزفیر۔ قال ابن شہاب لا ادری ابعد الثالثہ اب الرابعہ۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے،
وہ روایت کرتے ہیں عبیداللہ ابن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور زید ابن خالد سے، کہ ابو ہریرہ اور زید ابن خالد دونوں بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا باندی کے بارے میں، جب کہ باندی زنا کی مرتکب ہو جائے اور وہ غیر شادی شدہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر زنا کرائے تو کوڑے لگاؤ، پھر بھی اگر زنا کرے تو اسے بیچ دو، اگرچہ ایک ہی رسی کے بدلے میں کیوں نہ صحیح۔ امام زہری نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ بیچنے کے لیے آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا یا چوتھی مرتبہ فرمایا، لیکن یاد رہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر غلام یا باندی زنا کی مرتکب ہوں تو آقا کو ان پر حد قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ حد کا نفاذ امام یا حاکم کا کام ہے۔ تو جب مقدمہ قاضی کی عدالت میں جائے تو قاضی حد کا حکم لگائے گا، خود ان کا آقا نہیں۔ ولم تحسن، احسان، عورت کا محسنہ ہونے کا مطلب ایک ہوتا مومنہ ہونا، اور محسنہ ہونے کا ایک مطلب ہوتا پاک دامن ہونا، اور محسنہ کا ایک معنی ہوتا آزاد ہونا، اور محسنہ کا ایک معنی ہوتا ہے شادی شدہ ہونا۔ احسنت المرأۃ فہی محسنہ، محسن نہیں محسن، ایسی مرد کے لیے بولتے ہیں محسن، یہ محسن کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ ان تین الفاظ میں سے ایک ہے جو بطور نوادر آتے ہیں۔ احسن فہو محسن، اصحب فہو مصحب، افلج فہو مفلج، کہ صیغہ اسم مفعول کا ہوتا ہے لیکن معنی میں فاعل کے ہوتا ہے۔ زفیر کا معنی ہوتا ہے بٹی ہوئی رسی۔ حضرت امام زہری نے جو فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچنے کا حکم تیسری مرتبہ دیا یا چوتھی مرتبہ، مجھے معلوم نہیں، لیکن حضرت ابو سعید مقبری رضی اللہ تعالی عنہ نے جزم کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ بیچنے کا حکم تیسری مرتبہ زنا کی شکل میں دیا، جیسے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر پہلی۔ باب البیع والشراء مع النساء، یہ باب اس بیان میں کہ عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کا حکم کیا ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال عروۃ بن الزبیر قالت عائشہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتری وعاتقی فإن الولاء لمن عاتق، ثم قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم من العشی فأثنى على الله بما هو آله، ثم قال ما بال ناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق۔ یہ حدیث جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ذکر کی ہے یہ مختصر ہے۔ اس روایت کی وضاحت
حضرت عمرہ کی روایت سے ہوتی ہے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان حاکم ابن نافع حمصی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب ابن ابی حمزہ حمصی نے، انہوں نے روایت کی امام زہری سے، انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ عروہ ابن زبیر نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہاں پر اختصار ہے، اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت بریرہ آئی تھیں، ان کے آقا نے انہیں مکاتبہ بنا دیا تھا، تو یہ بدل کتابت اکٹھا کرنے کے لیے سوال کر رہی تھیں۔ سوال کرتے کرتے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بدل کتابت کے بارے میں کچھ پیسوں کا سوال کیا کہ مجھے اپنا بدل کتابت ادا کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے جو مالک ہیں ان کو تمہاری قیمت میں سے جو باقی رہ گئی ہے وہ ادا کر دوں اور حق ولا میرے لیے ہو۔ تو بریرہ نے اپنے مالک سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر وہ دینا چاہیں بقیہ قیمت تو دے دیں اور تم کو آزاد کر دیں، لیکن ولا تو ہمارے لیے ہی رہے گی، حق ولا تو ہمارے لیے ہی رہے گا۔ یعنی اگر ام المؤمنین چاہتی ہیں تو بقیہ قیمت ادا کر کے تم کو آزاد کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن حق ولا ہمارے ہی لیے رہے گا۔ یہ جب معاملہ پیش آیا، اب جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پورا معاملہ رکھا اور کہا کہ بریرہ کے گھر والے کہتے ہیں اگرچہ تم خرید کر آزاد بھی کر دو گی تب بھی حق ولا ہمارے لیے رہے گا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشتری اس بریرہ کو خرید لو وعاتقی اور اس کو آزاد کر دو، فإن الولاء لمن عاتق، حق ولا تو آزاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کے وقت منبر پر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جو اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی شرط لگاتے ہیں جس کی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور جو انسان ایسی شرط لگائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ بات باطل ہے، چاہے وہ 100 مرتبہ شرط کیوں نہ لگا لے، اس لیے کہ اللہ ہی کے شروط اللہ رب العزت ہی کی شرط حق اور زیادہ مضبوط ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے سرکار کے اس قول میں اشتری، اس لیے کہ اس میں خطاب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اب جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ آپ بریرہ کو خرید لو تو لا محالہ حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ بریرہ کو خریدیں گی بریرہ کے مالک سے، تو اس وقت میں یہ صادق آئے گا کہ یہ بیع و شراء عورتوں کی مردوں کے ساتھ ہے۔ حدثنا حسان بن ابی عباد قال حدثنا حمام قال سمعت نافع يحدث عن عبد الله بن عمر ان عائشة رضي الله تعالى عنها ساومت بريرة فخرج الى الصلاة فلما جاء قالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن عاتق قلت لنافع حرا كان او حرا كان زوجها او عبدا قال ما يدريني۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حسان ابن ابی عباد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حمام نے، انہوں نے کہا کہ میں نے نافع کو سنا کہ نافع بیان کرتے تھے عبداللہ ابن عمر سے روایت کر کے کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریرہ کی قیمت لگا رہی تھی، اور بریرہ یہ باندھی تھی، قیمت لگا رہی تھی تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کی بریرہ کے مالکوں نے اپنے لیے ولا کی شرط کے بغیر انہیں بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولاء لمن عاتق، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ قلت لنافع، فرماتے ہیں حمام کہ میں نے نافع سے معلوم کیا کہ بریرہ کے شوہر آزاد تھے یا غلام، تو انہوں نے جواب دیا کہ لا یدرینی، مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ ان کے شوہر غلام تھے یا آزاد تھے، لیکن ان کے بریرہ کے شوہر کا نام مغیث تھا، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آزاد ہو گئیں تو اب خیار عتق حاصل ہوتا ہے، تو خیار عتق کی بنیاد پر حضرت بریرہ نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا تھا۔ تو حضرت مغیث ان کے فراق میں رو رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا بریرہ کو اپنے شوہر سے کتنی بے رغبتی ہے وہ بھی قابل دید ہے، اور ان کے شوہر کو ان سے جو محبت ہے وہ بھی قابل دید ہے۔ باب هل يبيع حاضر لباد بغیر اجر وهل يعينه او ينصحه۔ یہ باب اس بیان میں کہ کیا شہری دیہات والے کے لیے بیچے، یعنی دیہات والے کے سامان کو بیچے بغیر اجرت کے، یا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس عنوان سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نہیں وارد ہے بیع الحاضر للبادی کی، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ شہر والا اجرت لے کر دیہات والے کے سامان کو بیچے، اس لیے کہ وہ اجرت لے کر بیچ رہا ہے، اس کی غرض اس دیہات والے کی خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ اس کی غرض تو اجرت کی تحصیل ہے، اس لیے یہ ممنوع ہے۔ لیکن اگر بغیر اجرت کے ہو
اور کوئی نیا دیہاتی اپنا سامان بیچنے کے لیے آیا اور بطور خیر خواہی کے شہری نے اس کا سامان بیچ دیا تو یہ باب نصیحت اور باب اعانت سے ہے۔ اس صورت میں بیع الحاضر للبادی بغیر کراہت کے جائز ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں جو نہیں وارد ہے وہ خاص معنی پر محمول ہے، وہ یہ کہ بے اجر کے ساتھ ہو۔ باب هل یبیع حاضر لباد بغیر اجر، یہ باب کیا شہری کا دیہات والے کے سامان کو بیچنا بغیر اجر کے، بغیر اجرت کے کیا جائز ہے؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ، وہ کیا اس کی مدد کرے گا اور اس کے لیے خیر خواہی کرے گا؟ امام بخاری نے حکم ذکر نہیں کیا آنے والی حدیث پر اکتفا کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اجرت کے طور پر نہ ہو بلکہ خالص خیر خواہی کے طور پر ہو تو یہ جائز ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استنصح احدکم اخاہ فلینصح له، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی تم سے جب تم میں سے کوئی اپنے مسلم بھائی سے خیر خواہی چاہے فَلْيَنْصَحْ لَهُ، تو وہ اس کے لیے خیر خواہی کرے، کہ تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی سے خیر خواہی چاہے فَلْيَنْصَحْ لَهُ، تو وہ اس کے لیے خیر خواہی کرے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس تعلیق کو ذکر کرنا یہ اس بات کی تائید کے لیے ہے کہ اگر شہری دیہاتی کا کوئی سامان بیچے بغیر اجرت کے تو یہ خیر خواہی ہے، یہ نصیحت سے ہے کہ جس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ سالم مکی کے طریق سے ایک روایت ابو داود میں ہے، ایک اعرابی نے ان سے بیان کیا کہ وہ اپنی دودھ دینے والی اونٹنی طلحہ ابن عبید اللہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میری اونٹنی بکوا دیجئے۔ تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے ان سے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبیع حاضر لباد، کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے بیچے۔ ولیکن اذهب الى السوق، لیکن بازار میں جاؤ، وانظر من یبایعک، اور دیکھو تم سے کون سودا کرتا ہے، فشاورنی، تم مجھ سے مشورہ کر لینا، یہاں تک کہ حتی آمرک او انہاک، یہاں تک کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ بیچ دو اتنی قیمت میں یا تم کو منع کر دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خیر خواہی کے طور پر کسی کا سامان ورخص فی عطاء، اور بیع الحاضر للبادی میں عطاء ابن ابی رباح نے رخصت دی ہے۔ اب رہا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے تو منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے، تو عطاء ابن ابی رباح نے رخصت کیسے دے دی؟ تو جواب یہ کہ نبی اکرم علیہ السلام کا منع فرمانا اس صورت میں تھا کہ جب کہ بیچنا یہ اجرت لے کر کے ہو، اور حضرت عطاء ابن ابی رباح کا رخصت دینا اس صورت میں ہے جب کہ بلا
اجرت کی ہو. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس قال سمعت جریرا یقول بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت سفیان ابن عیینہ نے. انہوں نے روایت کیا اسماعیل ابن ابی خالد سے. انہوں نے روایت کیا قیس ابن ابی حازم سے. انہوں نے قیس ابن ابی حازم، ابو حازم کا نام عوف ہے، فرماتے ہیں قیس کہ میں نے جریر ابن عبداللہ بجلی کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنے پر بیعت کی، زکوٰۃ دینے پر، اور اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے، اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے پر میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی یہ مطلوب ہے. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. اس سے بھی امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب کہ شہری دیہاتی کا کوئی سامان بکوائے، بیچے اور خیر خواہی کے طور پر بیچے تو یہ جائز ہے، ممنوع نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کی خیر خواہی تو مطلوب ہے. یہ حدیث 57 نمبر پر گزر چکی ہے کتاب الایمان کے آخر میں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ورسولہ کے تحت. حدثنا اصلت بن محمد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن عبد الواحد قال حدثنا طاووس عن ابي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. اس حدیث کے راوی 6 ہیں. ایک سلط بن محمد ابن عبد الرحمن خارکی، دوسرے اس کے راوی ہیں معمر ابن راشد، تیسرے ہیں عبد الواحد عبداللہ ابن عبد الواحد، اور چوتھے ہیں طاؤوس اور طاؤوس ابن کیسان ہیں، اور چھٹے ہیں عبداللہ ابن عباس. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سلط ابن محمد نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے،
اصل سند یہ حدثنا سلط ابن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبداللہ ابن طاووس عن ابی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سلط ابن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے. عبد الواحد روایت کرتے ہیں معمر سے، اور معمر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن طاووس سے. عبداللہ ابن طاووس روایت کرتے ہیں اپنے والد طاووس سے. طاووس ابن کیسان، طاووس کہتے ہیں روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلقوا الرکبان. اصل میں ہے لا تتلقوا، ایک تا کو حذف کیا گیا ہے. رکبان راکب کی جمع ہے. معنی یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کہ تم قافلوں کا سامان آگے بڑھ کر خریدو. یعنی قافلے ابھی بازار میں نہیں آئے، شہر سے دور ہیں، تو شہر سے نکل کر تم وہیں جا کر کے ان کا سامان سستا خرید لو. سرکار نے اس سے منع فرمایا کہ سواروں کا سامان آگے بڑھ کر مت خریدو. ولا یبیع حاضر لباد، اور کوئی شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے. فقلت لابن عباس، طاووس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ لا یبیع حاضر لباد کا مطلب کیا ہے کہ شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے. تو فرمایا عبداللہ ابن عباس نے مطلب یہ ہے کہ لا یکون له سمسارا، کوئی شہری دیہاتی کے سامان کے بیچنے کا دلال نہ بنے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بطور خیر خواہی بکوائے اور اجرت نہ لے تو یہ جائز ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیع الحاضر للبادی، شہری کا دیہاتی کے لیے بیچنا یہ جائز ہے. ممنوع اس وقت ہے جبکہ متعاقدین میں سے ایک کے لیے ضرر ہو. اگر ضرر نہ ہو تو جائز ہے. باب من کرہ ان یبیع حاضر لباد باجر، یہ باب اس کے بیان میں کہ جس نے مکروہ سمجھا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال اجرت لے کر بیچے، اجرت لے کر بیچے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی. حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو علی الحنفی هو عبید اللہ ابن عبد المجید عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دینار. حدثني ابی عن عبد الله ابن عمر قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد وبه قال ابن عباس. فرماتے امام بخاری کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن صباح نے، جو بصری ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو علی حنفی نے. ابو علی کا نام جو ہے وہ عبید اللہ ابن عبد المجید حنفی، یہ منسوب ہے بنی حنیفہ کی طرف. وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار سے. وہ کہتے ہیں
عبد الرحمن کے مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد عبداللہ ابن دینار نے. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے بیچے. ہاں، اب رائے یہ کہ حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ اجرت لے کر بیچے، اس سے منع کیا حضور نے. تو علامہ ابن بطال نے کہا امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ بیع الحاضر للبادی، شہری کا دیہاتی کے سامان کو بیچنا اجرت لے کر ہو تو ناجائز ہے، اور بغیر اجرت کے ہو تو جائز ہے. اور اس پر دلیل پیش کی عبداللہ ابن عباس کے قول سے. گویا کہ عبداللہ ابن عباس کے قول کے ذریعے عبداللہ ابن عمر کی حدیث کے مطلق کو مقید کیا ہے. وَبِهِ قَالَ ابن عباس، اور شہری کا دیہاتی کے سامان کو بیچنا مکروہ ہے، یہی عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے. عبداللہ ابن عباس نے کیا بتایا اس کا معنی کہ اجرت لے کر اگر بیچے گا سامان تو ممنوع ہے. باب لا یبیع حاضر لباد بالسمسرہ، یہ باب اس بیان میں کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے سامان کے بیچنے کی دلالی نہ کرے، دلالی نہ کرے. اب رہا یہ معاملہ کہ اگر شہری دیہاتی کے لیے کوئی سامان خریدے تو کیا یہ بھی ممنوع ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ہاں، جیسے شہری کو دیہاتی کا سامان بیچنا ممنوع ہے، ایسے ہی شہری کے لیے دیہاتی کے لیے کوئی سامان خریدنا یہ بھی ممنوع ہے، جبکہ اجرت کے ساتھ ہو. اس لیے کہ لغت میں بیع کا اطلاق شراء پر بھی ہوتا ہے، خریدنے پر بھی ہوتا ہے، جیسے لفظ شراء کا اطلاق بیع پر بھی ہوتا ہے. جیسے وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ معنی باعو ہو، تو یہ لفظ بیع اور شراء ازداد میں سے ہے. وَكَرِهَهُ ابن سیرین وابراہیم للبائع والمشتری، محمد ابن سیرین اور ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہما نے شہری کے لیے شہری کا دیہاتی کے لیے خریدنے کو مکروہ قرار دیا. جیسے کہ شہری کے لیے مکروہ ہے کہ وہ دیہاتی کے کا کوئی سامان بیچے جبکہ اجرت کے ساتھ ہو. چنانچہ اس تعلیق کی پوری تفصیل یہ ہے. علقمہ محمد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ لا یبیع حاضر لباد، اور آپ لوگ شہری کو منع کرتے ہو دیہاتی کے لیے سامان بیچنے سے بھی اور دیہاتی کے لیے سامان خریدنے سے بھی. تو حضرت انس نے فرمایا نعم، ہاں. تو محمد ابن سیرین کہتے ہیں وصدق، حضرت انس ابن مالک نے سچ کہا. انہا کلمۃ جامعہ، بے شک یہ بیع کلمہ ہے جو کلمہ جامعہ ہے، دونوں کو شامل ہے. انس ابن مالک سے ہے کہ کانا یقال لا یبیع حاضر لباد، اور انس ابن مالک فرماتے تھے وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لا یبیع لہ شیئا ولا یبتاع لہ شیئا. یہ کلمہ جامعہ ہے، نہ شہری دیہاتی کے لیے بیچے گا اور نہ شہری دیہاتی کے لیے خریدے گا. کلمہ جامعہ کا مطلب یہی ہے
کہ لا یبیعو کا استعمال جیسے بیچنے کے معنی میں ہوتا ہے، ایسی اس کا استعمال شراء کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ وقال ابراہیم ان العرب تقول بع لی ثوبا وہی تعنی الشراء، فرماتے ابراہیم نخعی نے کہا کہ اہل عرب بولتے ہیں بع لی ثوبا، اور اس سے مراد لیتے تعنی الشراء، میرے لیے کپڑا خرید دو۔ تو کپڑا خریدنے کے لیے لفظ بولتی ہیں بع لی ثوبا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ بیع کا اطلاق خریدنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور بیچنے کے معنی میں۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال اخبرنی ابن جریج عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب انه سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبتاع المرء على بيع اخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی مکی ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی ابن جریج نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زوری سے، اور روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، نجش نہ کرے، اور کوئی شہری دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔ مطابقت اسی لفظ میں لا یبیع حاضر لباد، اور لفظ سمسرہ دلالی کا لفظ اگرچہ مذکور نہیں ہے لیکن لبادن کا لام بتا رہا ہے کہ یہ اجرت کے طور پر ہو۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہینا ان یبیع حاضر لباد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی معاذ ابن معاذ بصری نے، جو کہ قاضی تھے بصرہ کے، اور معاذ نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عون نے، اور عبداللہ ابن عون کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، قال وہ کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کو روک دیا گیا، منع کیا گیا اس سے کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے بیچے۔ نہینا ہم کو منع کیا گیا۔ صحابی جب یہ بولے نہینا تو روکنے والے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ جب صحابی کہے نہینا تو ان کا مطلب ہوتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو منع فرمایا۔ باب النہی عن تلقی الرکبان، فرماتی ہیں یہ باب اس بارے میں کہ قافل تجارتی قافلوں کو شہر میں آنے سے پہلے ہی ان سے ان کا استقبال کرنا، تاکہ جو سامان وہ بیچنے کے لیے آئے ہیں وہ پہلے ہی خرید لے ان کے بازار آنے سے پہلے۔ وَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودَةٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمٌ۔ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ، اور تجارتی قافلوں کا غلہ جو شہر میں آنے سے پہلے خرید لیا گیا اس کی بیع مردود ہے۔ بیعہ میں تلقی الرکبان سے جو متلقہ ثابت ہوتا ہے وہی اس کا مرجع ہے۔
جیسے عدل ہوا اقرب للتقوی میں ہوا کا مرجع عدل ہے، لأن اور اس کی بے مردود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ بے باطل ہے، یہ بے باطل ہے۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر تجارتی قافلے کو شہر میں آنے سے پہلے ہی ان سے غلہ خریدا گیا، ایسی شہر میں کہ غلہ خریدنے سے کوئی نقصان شہر والوں کا نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ غلہ ان سے خرید کر بعد میں شہر میں آ کر کے مہنگا بیچے، اور یا مالدار شہر میں قافلہ آنے سے پہلے خرید لیں اور غریب اور محتاج ایسی رہ جائے، تب یہ مکروہ ہے۔ اس تلقی رکبان کے جواز پر دلیل عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، کننا نتلقی الرکبان فنشتری منہم الطعام فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیعہ حتی نبلغ به سوق الطعام، کہ ہم سواروں سے پہلے ہی سواروں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی غلہ خرید لیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں اس غلہ بیچنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ ہم وہ غلہ منڈی میں لے جائیں۔ تو سرکار نے خریدنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ باہر خرید کر باہر بیچنے سے منع فرمایا، اور حکم دیا کہ اس کو بیچنا تو پہلے غلہ منڈی میں آؤ، غلہ لاؤ، اس کے بعد بیچو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تجارتی قافلوں سے غلہ خرید لینا ان کے شہر میں آنے سے پہلے ہی جائز ہے۔ تو اس سے یہ دونوں طرح کی حدیث ہو گئی، اس سے جواز ثابت ہوا، اور اس سے ایک حدیث سے ممانعت ثابت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا تلقی رکبان سے۔ تو دونوں میں تطبیق یہی ہے کہ ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب کہ شہر والوں کو اس خریدنے سے کوئی نقصان پہنچے، اور اباحت اس صورت میں ہے جب کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ اور امام طحاوی نے فرمایا کہ جس تلقی سے ممانعت کی گئی ہے، اگر خرید لیا تو خریداری جائز ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ فرمایا لا تلقوا الجلبہ، کہ شہر سے باہر نکل کر کے قافلے سے غلہ مت خریدو۔ فمن تلقاه بالخيار، تو جس نے باہر والے سے غلہ خرید لیا، اس باہر والے کو اختیار رہے گا جب بازار میں آئے، چاہے تو بیع کو نافذ رکھے، چاہے تو بیع کو باطل کرے۔ تو یہ خیار نہیں کے باوجود صحت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اگر بیع فاسد ہوتی تو پھر اختیار نہیں ہوتا، بلکہ بائع اور مشتری پر اس بیع کو فسخ کرنا لازم ہوتا۔ یہی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے، اور امام بخاری کا مذہب یہ کہ بیع مردود ہے۔ فرمایا لأن صاحبہ عاصٍ، اس لیے کہ شہر سے باہر نکل کر قافلوں سے غلہ خریدنے والا گناہ گار ہے، عاصم مرتکب گناہ ہے۔ اذا کان بہ عالم، جب کہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ سرکار نے تلقی رکبان سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ معصیت کا مرتکب
نہیں کے ورود کے علم کے ساتھ گناہ گار ہوتا ہے۔ وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، اور تلقی رکبان تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اور دھوکہ حرام ہے۔ وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ، اور دھوکہ دہی حرام ہے، اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخدیعۃ فی النار، کہ دھوکہ دینے والا جہنم میں ہے۔ لیکن اس دھوکہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بے مردود ہو، اس لیے کہ نہیں مردود ہو، اس لیے کہ نہیں نفس عقد کی طرف راجع نہیں ہے، اور بے کے تمام ارکان و شرائط پائے گئے، اور نہیں جو ہے یہ رکبان سے، سواروں سے، قافلی تجارتی قافلوں سے نقصان کو دور کرنے کے لیے ہے۔ لہذا تلقی رکبان کے تعلق سے یہ بات واضح ہے کہ ان کی بے اگر شہر والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو تو مکروہ ہے، ورنہ جائز ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ظاہریہ کے مذہب کی طرف میلان کا اظہار کیا ہے کہ اس بے کو آپ نے باطل و مردود فرمایا، حالانکہ نہیں فساد کی طرف، نہیں فساد کو مقتضی تب ہوتی ہے جبکہ نہیں کا تعلق اسی شے کے ساتھ ہو، اور اگر نہیں کا تعلق کسی امر خارج کے اعتبار سے ہے تو یہ نہیں فساد کی مقتضی نہیں ہوتی ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبید اللہ العمری عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن التلقی وان یبیع حاضر لباد۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ عمری نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارتی قافلوں کے سامان کو آگے بڑھ کر خریدنے سے منع فرمایا، اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان بیچے۔ حدثنا عیاش بن ولید قال حدثنا عبد العالی قال حدثنا معمر۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عیاش ابن ولید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد العالی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی معمر نے، انہوں نے روایت کیا ابن طاؤس سے، ابن طاؤس عبداللہ ابن طاؤس روایت کرتے ہیں طاؤس سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے، لا یبیعن حاضر لباد، کہ کوئی شہری دیہاتی کا سامان نہ بیچے، تو فرمایا کہ مطلب یہ لا یکن لہ سمسارا، اس کا دلال نہ بنے۔ یہ حدیث ابھی گزری ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا التیمی عن ابی عثمان عن عبداللہ قال من اشترى محلفة فليرد معها ساعا قال ونهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی البیوع۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی تیمی نے، تیمی سلیمان ابن ترخان
ابو المعتمر یہ تیمی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ابو عثمان سے، ابو عثمان عبد الرحمن نادی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسرات کو خریدا، یعنی اس بکری وغیرہ کو خریدا جس کے تھنوں میں دودھ جمع کر دیا گیا تھا، تو وہ اس کے ساتھ ایک کھجور بھی واپس کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قافلوں کا سامان شہر سے باہر نکل کر خریدنے سے منع فرمایا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقبوا السلع حتى يهبط بها الى السوق۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کی بے میں مداخلت نہ کرے، دوسرے کی بے پر بے نہ کرے، اور کوئی باہر سے آنے والے سامان کی طرف شہر سے نکل کر باہر نہ ملے یہاں تک کہ اس سامان کو بازار میں لایا جائے، وہ سامان بازار میں آ جائے۔ مسلم شریف کی روایت میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق، کہ نبی اکرم علیہ السلام نے منع فرمایا سامان آگے بڑھ کر خریدنے سے یہاں تک کہ وہ سامان بازار میں پہنچ جائے۔